بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کاغذ کے ٹکڑے۔ کہا جاتا ہے کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی راہ چلتے ہوئے کسی نوجوان سے ٹکرا گیا۔ اب اس بوڑھے آدمی میں اور نوجوان میں تکرار ہو گئی۔ بحث و تکرار میں غلطی کی معافی تو نہیں مانگی، چونکہ بوڑھا آدمی کمزور تھا۔ اس نے اپنے دل میں بات رکھ لی اور کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیا ہوتی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کا تجربہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس نوجوان کے لیے اپنے دل میں بنیادی طور پہ نفرت پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو بوڑھا آدمی جب واپس شہر سے گاؤں آیا تو اس نے گاؤں کے ہر آدمی کو ایک ہی بات کہنا شروع کی، یار وہ جو فلاں نوجوان ہے وہ چور ہے۔ جہاں سے بھی گزرتا، جہاں بھی بیٹھتا، وہ اس نوجوان کے بارے میں کہتا کہ وہ چور ہے۔ کچھ لوگ اس کی بات پہ یقین کرتے اور کچھ لوگ اس کی بات اگنور کر دیتے، توجہ ہی نہ دیتے۔ الغرض یوں ہی سلسلہ چلتا رہا اور بوڑھے نے اس سلسلے کو جاری رکھا، ہر ملنے ملانے والے کو یہی بات کہتا۔ کچھ دن گزرے کہ اچانک گاؤں میں ایک چوری ہو گئی، اور گاؤں تھا، دیہات تھا، بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے تلاش کیا، چونکہ بوڑھا آدمی کافی عرصے سے یہ زور لگا رہا تھا کہ وہ شخص، وہ نوجوان چور ہے۔ اب لوگوں کو اس نوجوان کے بارے میں گمان ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ بدگمانی اتنی بڑھ چکی تھی کہ جب تحقیق کرنے کے لیے قاضی نے اپنے کچھ جاسوس شہر میں روانہ کیے گاؤں کی چھان بین کرنے کے لیے کہ چور کا اندازہ لگایا جائے، تو وہ بات اس قدر پھیل چکی تھی کہ ہر آدمی اس نوجوان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور جاسوس جس سے بھی سوال کرتے وہ اس نوجوان کا ہی نام دیتے۔ الغرض جب خبر قاضی کے پاس پہنچی، قاضی نے محررین کو، اپنے شرطوں کو، سپاہیوں کو روانہ کیا کہ جا کے اس نوجوان کو پکڑ لاؤ۔ نوجوان کو پکڑ کے قید کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ مگر تحقیق کے مراحل ابھی جاری تھے۔ بالآخر تحقیق کچھ عرصے کے بعد جب تحقیق مکمل ہوئی تو اصل چور بھی پکڑا گیا۔ اب نوجوان کو جیل سے باعزت بری تو کر دیا قاضی نے، لیکن نوجوان اپنی آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے سیدھا اپنے شہر سے، جیل سے رہا ہوتے ہوئے سیدھا گاؤں کے چودھری کے پاس جا پہنچا۔ گاؤں کے چودھری کو جا کے اس نے روتے ہوئے کہا کہ فلاں بوڑھے شخص نے میرے بارے میں افواہ اڑائی ہے، اور اب ہر کوئی مجھے چور سمجھتا ہے۔ میری عزت ختم ہو گئی، میری جوانی میں میرے کردار کو داغدار کر دیا گیا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، آپ انصاف کیجیے۔ چودھری نے پنچایت طلب کی اور اس پنچایت میں اس بوڑھے کو بھی بلا لیا گیا۔ بوڑھے سے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا ہے، اس نوجوان کے کردار کو داغدار کر دیا ہے، آپ اس کا ازالہ کیسے کریں گے؟ تو بوڑھے آدمی نے وہ جو ان کا ٹکراؤ ہوا تھا اس کو بطور دلیل وضاحت پیش کیا کہ میری ٹکر ہو گئی اس نوجوان سے، اور اس نوجوان نے میرا لحاظ نہیں کیا، میں بوڑھا تھا، اس نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی۔ چودھری صاحب نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، اس کی سزا تو آپ کو اس کو دی جا سکتی ہے، مگر جو حرکت تم نے یہ کی ہے اس کا ازالہ کیسے کرو؟ ہاں، میں تمہیں ایک کام دیتا ہوں، تم یہ ساری وضاحت کاغذ کے ٹکڑے پر لکھو، ایک کاغذ پر اتارو، اور کل وہ لے کر میرے پاس آ جاؤ، کل پھر پنچایت بیٹھے گی۔ بوڑھے نے ساری کہانی
سارا واقعہ اپنی وضاحتیں دیتے ہوئے، اپنی طرف سے دلائل دیتے ہوئے اس کاغذ پہ لکھ دیا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ جب وہ کاغذ لے کر پنچایت میں پہنچا تو چودھری نے بغیر کاغذ کو پڑھے حکم دیا کہ تم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو۔ اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ چودھری نے کہا اب تم فلاں چوک یا چوراہے میں چلے جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر یہ ٹکڑے یوں ہوا میں اڑاؤ اور اڑا کے میرے پاس آ جانا۔ بوڑھا آدمی وہاں گیا، اس نے چودھری کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے فضا میں اڑا دیے اور پھر واپس آ کے چودھری کو بتایا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں۔ چودھری نے کچھ دیر وقفے کے بعد، ٹھہراؤ کے بعد کہا اب تم واپس جاؤ اور جا کے وہ سارے ٹکڑے جمع کر کے لے آؤ۔ بوڑھا آدمی وہاں پہنچا تو ہوا کے ساتھ ٹکڑے تو کہیں سے کہیں نکل گئے، کھیتوں میں پھیل گئے، دیہات کی سڑکوں پہ پھیل گئے۔ وہ ٹکڑے اس قدر چھوٹے چھوٹے تھے کہ ان کو جمع کرنا بالکل ناممکن تھا۔ بوڑھے آدمی نے غور و فکر کی اور سوچا کیا میں جمع کر پاؤں گا، تو یقیناً اسے اس بات میں نا کا جواب ملا۔ وہ واپس پنچایت میں لوٹ آیا اور آ کے چودھری صاحب کو کہا کہ کاغذ کے وہ ٹکڑے اس قدر دور تک پھیل گئے ہیں کہ ان کو جمع کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چودھری صاحب نے کہا تم نے اس پہ جو وضاحتیں لکھی وہ ایک طرف، مگر مجھے یہ بتاؤ جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کرنا ناممکن ہے، اسی طرح تم نے جیسے لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں، دماغوں میں بدگمانیاں بھر دی، اسے چور کہہ کے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا، کیا وہ افواہیں گردش نہیں کر رہی ہوں گی؟ کیا ان افواہوں کو دوبارہ ختم کرنا ممکن ہے؟ یہ بالکل ان کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح ہی ہے۔ جی ہاں عزیز دوستو، ہم اپنی زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں۔ بہت سادہ سی بات ہے، دانا لوگ کہتے ہیں افواہ پر کان مت دھریے۔ اسی طرح کسی کے بارے میں بغیر تصدیق کے کوئی بات عام مت کیجیے، اور اسی طرح آپ کسی سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہوں، کسی کے بارے میں ایسی بات ہرگز مت پھیلائیں جو اس افواہ کی مانند ہو، کیونکہ افواہیں انسان کے کردار کو ناقابل تلافی نقصان دیتی۔ یہ ہمارا المیہ ہے، ہم بنا سوچے سمجھے نفرت کے جو بیج اپنے دل میں پالتے ہیں، اور کسی بھی شخص کے بارے میں جب ہم سے رائے پوچھی جاتی ہے، ہم مکمل تعصب کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، حسد کے ساتھ جب رائے دیتے ہیں، ہماری وہ رائے افواہ بن کر پھیل جاتی ہے، اور ہماری زبان سے نکلی ہوئی چھوٹی سی بات سے کسی نہ کسی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ آپ اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں مکمل جینے کا طریقہ سکھایا ہے، جہاں جھوٹ، چغلی، بہتان، تہمت ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وہاں غیبت کے بارے میں بھی بہت سخت وعید ہے۔ سر جوڑ کے کسی کی خامیاں بیان کرنا، اس کی عدم موجودگی میں کہیں بھی بات کرنا، یہ غیبت ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں غیبت کر رہا ہوتا ہے، اسے منع کیا جائے تو وہ کہتا ہے جناب میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کر لوں گا۔ عزیز دوستو، ایسا نہیں ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے اپنے کسی بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے منہ پر کی جائے تو اسے بری لگے۔ اب اس تعریف میں یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، یہ جو غیبت کی تعریف فرمائی، اس میں کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ ہاں اگر تم منہ پہ کر سکو تو تمہیں اجازت ہے۔ عزیز دوستو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف اگر ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں،
تو ہمارے معاشرے میں سے بہت زیادہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور موجودہ دور میں بھی ہم جس آدمی سے ناراض ہوتے ہیں، جس سے ہمارا کلیش چل رہا ہے، جس سے ہمیں کوئی بدگمانی ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے، ہم واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ اپنے جذبات کا اظہار پوسٹ لگا کر مبہم الفاظ میں یا ذو معنی الفاظ میں یا اشارتاً اس آدمی کے بارے میں کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غیبت کی ایک نئی صورت ہے۔ خوبصورت طریقہ یہ ہے، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کسی سے کسی بات پہ متفق نہیں ہیں، تو آپ اس کے پاس جائیں، اس سے مسائل حل کریں۔ ایک ہوٹل پہ بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ اگر آپ کو ہمارا کھانا پسند آئے تو دوسروں کو بتائیں، اگر پسند نہ آئے، کوئی خامی نکلے تو ہمیں بتائیں، کیونکہ اپنا معیار ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ عزیز دوستو، بالکل یہی بات ہے۔ جس شخص کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں یا جس شخص میں آپ مسائل دیکھتے ہیں، آپ ویل وشر ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ اس سے تعلق کھونا نہیں چاہتے، تو آپ دنیا کو بتانے کی بجائے اس شخص کے پاس جائیں، مسائل کو حل کیجئے، نہ کہ مسائل کا پرچار کیجئے۔ مسائل کا پرچار بالکل ان کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح ہے جو افواہوں کی صورت میں پھیل جاتے ہیں اور ان کو سمیٹنا، ان کا ازالہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی اس حدیث پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کو بھی اور دوسروں کی زندگی کو بھی اس پر عمل سے پرسکون بنائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم۔